سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس سے کہا کہ جب میں نے حکم دیا تو تجھے سجدہ کرنے میں کیا رکاوٹ تھی؟ وہ کہنے لگا کہ میں بہتر ہوں اس سے، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تو اتر یہاں سے، تو اس لائق نہیں کہ تکبر کرے یہاں، تو ذلیل ہے، باہر نکل جا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے مہلت دے اس دن تک کہ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی گئی۔ ان آیات مبارکہ میں بڑا اہم واقعہ ہے جو انسان کی اس زندگی کی جو حیثیت ہے وہ متعین کرتا ہے۔ بہت اعتبارات سے اس واقعے کو اہمیت حاصل ہے، اس لیے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر اس کا تذکرہ آیا ہے۔ مختلف انداز بدل کر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے، اور یہ واقعہ اگر انسان کے ذہن میں رہے تو اس کا قبلہ سیدھا رہتا ہے۔ اگر اس واقعے سے واقعتاً انسان عبرت حاصل کر لے تو اس کی زندگی صحیح درست ہو جاتی ہے، اگر اس کو بھول جائے تو پھر وہ غلط راستے پہ چل پڑتا ہے۔ واقعہ مشہور ہم سنتے ہی رہتے ہیں، فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پیچھے یہ فرمایا تھا کہ تمہیں زمین میں ہم نے ٹھکانہ دیا، پھر تمہارے لیے روزی کے راستے بنا دیے، تم شکر نہیں کرتے ہو۔ اس آیت میں یہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں صورتیں عطا فرمائی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہی ذات ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں، رحموں میں تمہاری تصویریں بناتی ہے، جیسے مرضی کر، جیسے چاہتی ہے بناتی ہے۔ المصور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اس لیے جاندار کی تصویر یہ اللہ ہی بنا سکتے ہیں۔ انسان کو اس چیز کا اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ جاندار کی تصویر بنائے، چاہے وہ مجسمے کی صورت میں ہو یا وہ کسی کاغذ پر بنائے یا جیسے بھی بنائے، جاندار کی تصویر بنانا حرام۔ المصورون یعذبون یوم القیامہ،
اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، قیامت والے دن جن لوگوں کو شدید ترین عذاب ہوگا ان میں سے ایک جاندار کی، چاہے جانور ہو یا انسان، اس کی تصویریں بنانے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہیں گے کہ احیوا ما خلقتم، دیکھو میں نے تصویر بنائی، پھر میں نے اس میں روح بھی ڈالی، بچہ پیدا کیا اس میں روح بھی ڈالی، جانور بنائے ان کے اندر روح ڈالی، تم نے میری نقل کی، میری ہمسری کی کوشش کی، تو اب آؤ کام پورا کرو۔ احیوا ما خلقتم، جو تم نے بنایا ہے اس کے اندر روح ڈال کے دکھاؤ، لیکن کہاں سے ڈالیں گے بیچارے؟ تو اس لیے فرمایا کہ پھر اللہ کی طرف سے ان کی سخت پکڑ ہوگی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے، انہوں نے جب یہ حدیث مبارکہ ان کو سنائی تو بڑے ہی پریشان ہو گئے، کہنے لگے میرا تو پیشہ ہے یہ، میں تصویریں بناتا ہوں، بت بناتا ہوں، یا کوئی اور کاغذ پہ یا کپڑے پہ، جیسا بھی تھا اس کا پیشہ تھا۔ بہت ہی پریشان ہو گیا یہ وعید سن کر، مسلمان تھا آخر بیچارہ، کیونکہ مسلمان غفلت میں تو غلط کام کر سکتا ہے، مگر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے، ہوش میں آتا ہے، تو پھر وہ کانپ جاتا ہے کہ یہ میرے سے کیا ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں میں، اور اللہ کی نافرمانی کر کے روزی روٹی کما رہا ہوں میں، تو پریشان ہو گیا بیچارہ۔ تو پھر آپ نے اس سے کہا کہ دیکھو یہ درخت ہے اس کی تصویر بنا لو، یہ پہاڑ ہے اس کی بنا لو، یہ پتھر ہے اس کی بنا لو، غیر جاندار تو بہت زیادہ دنیا میں چیزیں ہیں ان کی بنا لو، جاندار کی تصویر بنانے سے اللہ نے منع کہ بس رک جاؤ، اب تم اس میں سے کیڑے نکالو کہ یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، فلاں وجہ ہے، فلاں وجہ ہے، یہ نہ کرو، بلکہ اپنا راستہ جدا کر لو۔ تو تصویر یہ اللہ کا فعل ہے۔ فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں پھر صورتیں عطا فرمائی، ایسی صورتیں کہ ایک صورت سے دوسری صورت نہیں ملتی، ایک آواز سے دوسری آواز نہیں ملتی، ایک شکل سے دوسری شکل نہیں ملتی، ایک ماں باپ کی اولاد ہے، شکل نہیں ملتی، رنگ نہیں ملتا، مزاج نہیں ملتا، ڈھنگ نہیں ملتا، طبیعت نہیں ملتی، کچھ بھی آپس میں نہیں ملتا۔ تو کتنی اللہ نے مخلوقات پیدا کر رکھی ہیں، کسی کا کسی کے ساتھ کچھ نہیں، ہر بندہ گویا کہ اسپیشل کیس ہے، اللہ کی بنائی ہوئی الگ چیز ہے ہر انسان۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کاپی پیسٹ ہو رہا ہے، بس ایک چیز ڈائی بنا لی ہے، اس کے اندر ڈال کے انسان نکلتے چلے آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ ہر انسان الگ پیدا ہو رہا ہے، الگ سب کچھ، اس کا مقدر، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کی ماضی، حال، مستقبل، ہر چیز میں وہ جدا ہے، دوسرے انسان کے ساتھ ملتا نہیں ہے، کاپی پیسٹ نہیں ہو سکتا وہاں، اس پر نقل نہیں ہے، فوٹو کاپی نہیں ہے اس کی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی یہ تخلیق کا نظام ہے۔ ثم قلنا، فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کی، یعنی آدم علیہ السلام کو، تمہارے باپ جو تھے، مٹی سے ان کو پیدا کیا، جب ان کو بنا لیا، ان کے اندر روح ڈال دی، تو پھر فرمایا فرشتوں سے کہ ان کو سجدہ کرو۔ یعنی یہ اظہار تھا اس بات کا کہ میری سب سے جو اعلیٰ مخلوق ہے نا وہ انسان ہے، یہ اشرف المخلوقات کا جو تاج انسان کے سر پہ اللہ نے رکھا ہے، یعنی جتنی مخلوقات بھی اللہ نے بنائی ہیں، فرشتوں سے لے کر پتھر تک جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی، فرمایا ان سب میں سے اعلیٰ رتبہ انسان کا، یہ اس کا سٹیٹس ہے، سب سے اعلیٰ درجہ اس کا ہے۔ اب اس درجے کو ثابت کرنے کے لیے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے یہ اللہ نے عمل کروایا ہے، کیونکہ فرشتے اللہ کے بہت قریب تھے، باقی مخلوقات جنات وغیرہ کے نسبت یہ سب سے زیادہ قریب تھے اللہ تعالیٰ کے، تو ان کو کہا کہ تم سجدہ کرو۔ جب یہ مانیں گے کسی کو تو باقی مخلوقات تو سب مانیں گے، کیونکہ وہ ویسے ہی نیچے ہیں، تو اس لیے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا۔ حالانکہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ تو مٹی سے پیدا ہوئے، فرشتے نور سے بنے ہیں، نور بظاہر مٹی سے بلند ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ اللہ کا حکم، اللہ جس کو مقام دے دے مقام وہی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اس لیے بذات خود کوئی چیز اچھی بری نہیں ہے، اچھا برا وہ ہے جس کو اللہ نے اچھا کر دیا۔ اللہ نے اگر انسان کو مٹی سے بنایا، بنانے کے بعد اس کو سب سے اونچا مقام عطا فرما دیا تو بس اونچا ہو گیا۔ اب اس کے لیے کوئی ریزننگ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لاجک کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا اس کو بلند مقام دینا ہی وجہ ہے کہ یہ بلند ہو گیا، کیونکہ اللہ حق ہے، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ حق ہی ہوگا۔ اب فرشتوں کو تو یہ بات سمجھ آ گئی، انہوں نے فوراً سجدہ کر دیا، فسجدوا، سب نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، لیکن شیطان نے نہیں کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ یہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، فرشتوں کا معلم کہتے ہیں اس کو، مشہور ہے، لیکن فرشتہ نہیں تھا، جنات میں سے تھا۔
لیکن اتنی اس نے عبادت کی کہ بہت قرب حاصل ہو گیا اس کو، لیکن پھر راندہ درگاہ ہو گیا، کیونکہ اس کے پاس عبادت تو بہت تھی، علم بھی بہت تھا، عرفان بھی بہت تھا، یہ سب کچھ تھا اس کے پاس، لیکن ایک چیز نہیں تھی کہ اللہ کے حکم پر قربان ہونے کا جذبہ نہیں تھا، یعنی اپنے آپ کو سمجھتا تھا کچھ، عشق نہیں تھا اس کے پاس، اللہ کی محبت نہیں تھی۔ ورنہ اگر محبت ہو تو محبت میں پھر اونچ نیچ نہیں ہوتی، محبت میں محبوب جو کہہ دے سر آنکھوں پر، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اللہ کے جو حکم ہے اس کو مانیں گے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میری عبادت، میرا علم، میرا مقام، میری معرفت، یہ سب، اور یہ آدم خاک کا پتلا میں اس کو سجدہ کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ قال ما منع، کیوں نہیں سجدہ کیا؟ قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ اس کا ترجمہ کرتے تھے، کہتے تھے آج کل کے مزاج کے لحاظ سے اگر ترجمہ کرو تو یہ ہوتا ہے کہ میں اس سے سینئر ہوں۔ یہ سینیارٹی ہوتی ہے نا، یہ اتھارٹی اور سینیارٹی یہ بندے کو مار جاتی ہے۔ تکبر عزازیل را خار کرت، بزندان لعنت گرفتار کرت۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ تکبر نے عزازیل شیطان کا نام ہے، یہ جو آسمانی نام اس کا تھا وہ عزازیل تھا، تو تکبر نے شیطان کو خار کر دیا، رسوا کر دیا۔ بزندان لعنت گرفتار کرت، اور ہمیشہ کے لیے لعنت کے طوق میں، لعنت کی جیل میں اس کو گرفتار کروا دیا، ہمیشہ کے لیے۔ یہ تکبر اس کو مار گیا۔ کیا کہتا ہے کہ میں اچھا ہوں، یہ جو میں ہے نا، یہ شیطان کی ہے، یہ شیطان ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا میں ایسا کر دوں گا، میں نے دیکھ لیا، میرے سامنے یہ آدمی بولتا ہے، میں تجھے ٹھیک کر لوں گا، تو ہوتا کون ہے؟ میرے آگے بولنے والا۔ یہ جو میں انسان کرتا ہے، کہتے ہیں کہ میں بکری میں کرتی ہے، چھری کے نیچے آتی ہے۔ تو آدمی جو زیادہ میں کرتا ہے نا، وہ بھی پھر پکڑا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، جیسے شیطان مارا گیا۔ ہاں مہلت ملتی ہے اس کو بسا اوقات، جیسے فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اونچا خدا تو میں ہوں، اور بھی خدا ہوں گے لیکن سب سے بلند خدا میں ہوں۔ تکبر سے اس کی گردن تنی ہوئی تھی، کیونکہ اللہ نے اس کو بہت بڑی سلطنت دے دی تھی جس کے اوپر وہ بجا طور پہ فخر کرتا تھا، اور اسی نے اس کو مار دیا۔ تکبر میں لے گئی اس کو، وہ سمجھا کہ میری کرسی بڑی مضبوط ہے۔ تو یہ کرسی کا نشہ بڑا عجیب و غریب نشہ ہوتا ہے، سینیارٹی کا نشہ بڑا عجیب ہوتا ہے، علم کا نشہ بڑا عجیب ہوتا ہے، زہد کا نشہ بڑا عجیب ہوتا ہے، عبادت کا نشہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ یہ سب وہ نشے ہیں جو انسان کا دماغ خراب کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں بڑی چیز ہوں، میرے سامنے کوئی نہیں ہے، سب حقیر ہیں، سب ایسے ہیں، سب گلی کے کیڑے ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، فلاں۔ یہ قومیت کا نشہ آ جاتا ہے کہ ہماری قوم اچھی ہے، زبان کا نشہ آ جاتا ہے کہ ہماری زبان اچھی ہے، ہم لوگ اچھے ہیں کیونکہ ہماری زبان اچھی ہے، ہمارا علاقہ اچھا، ہمارا محلہ اچھا، ہمارا پاس مال اچھا، ہمارا مکان اچھا، ہماری گاڑی، یہ سب بنیادیں بنتی ہے انسان کے اندر تکبر پیدا کرنے کی۔ اگر آدمی نظر نہ رکھے تو یہ تکبر کینسر ہوتا ہے، جیسے کینسر انسان کے جسم کے لیے جان لیوا ہے، تکبر اس کے ایمان کے لیے، دین کے لیے جان لیوا ہے۔ یہ واقعہ شیطان کا واقعہ اللہ نے ہمیں جو بار بار سنایا ہے، تو اصل سبق دینا مقصود ہے آدمی کہ دیکھو کہ ایک طرف آدم علیہ السلام تھے، ان سے بھی ایک قصور ہوا، خطا ہوئی، خطا اجتہادی تھی، اللہ سے انہوں نے گڑ گڑا کر معافی مانگی، توبہ کی، اور اتنے سال روئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ بلکہ گناہ تو خیر تھا ہی نہیں، لیکن جس کو انہوں نے گناہ سمجھا اور توبہ کی، کیونکہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک صاف ہوتے ہیں، اور ادھر شیطان اس سے یہ کام ہوا کہ اس نے انکار کیا سجدے سے، لیکن وہ اپنی غلطی پر اڑ گیا، کیونکہ اڑایا اس کو، تکبر نے اس کو اڑنے پر مجبور کر دیا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں۔ بسا اوقات ہوتا ہے کوئی کیس لگ گیا سیشن کورٹ میں، اب وہ مسئلہ تو تھا کوئی 2-4 ہزار کا یا کوئی ایک چھوٹی موٹی دیوار کا مسئلہ ہوگا، لیکن اب مسئلہ بنا انا کا، یہاں سے کیس نکلتے ہوئے اگلی کورٹ میں، پھر اگلی کورٹ میں، پھر اگلی کورٹ میں، حتیٰ کہ سپریم کورٹ میں پہنچ گیا، اور پیسے پہ پیسہ لگ رہا ہے اس پر۔ تو یہ پیسہ کس پہ لگ رہا ہے؟ انا پر۔ یہ انا کی تسکین ہے، یہ کوئی حق و باطل کی جنگ نہیں ہوتی، یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نیچے ہو جائیں، کوئی ہم سے اوپر ہو جائے۔ یہ اصل میں شیطان ہوتا ہے،
وہ وہی اپنا سبق جو ہے نا اس آدمی کے دماغ میں اونڈیل دیتا ہے. انا خیر، میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اور پھر دلیل دینے لگا، یعنی اپنی اس نے جو بات کی ہے اس کے اوپر اس نے دلیل گھڑی ہے کہ دیکھیں میں آگ سے بنا، یہ آدم بنے مٹی سے. مٹی نیچے رہتی ہے، مٹی کا مقام نیچا، پاؤں میں رہتی ہے ہمیشہ خاک، اور اڑ کر کبھی اگر ہمارے کپڑوں پہ پڑ جائے، ہمارے جسم پہ پڑ جائے تو ہم اس کو جھاڑ دیتے ہیں. جھاڑنے کا مطلب کیا ہے کہ تو یہاں کیا لینے آئی، نیچے جا، تیری جگہ نیچے ہے. مٹی کی عزت نیچے. تو انسان بنا مٹی سے. اس میں یہ بھی سبق ہے کہ مٹی کی عزت نیچے ہے تو انسان کی بھی حقیقی عزت جو ہے نا وہ تواضع کے اندر ہے. تکبر میں حقیقی عزت نہیں ہوتی. یہ پروٹوکول، یہ ہوٹر والی گاڑیاں، یہ بیج، یہ فلاں، یہ حقیقی عزت نہیں ہوتی. یہ افسریاں، یہ معطلیاں، یہ سسپینڈ کر دوں گا، پھر یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ سب مصنوعی چیزیں ہوتی ہیں. جو اس کا نچلا ہے آدمی ہے جو بیٹھا ہوا ہے سامنے، جس کو گالیاں دے رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، وہ اندر سے اس کو ڈبل گالیاں دے رہا ہے. جو ہی اس کا ہٹے گا آنکھوں سے تو پیچھے اس کو اتنی بڑی گالیاں دے گی. یہ کون سی عزت ہے؟ یہ عزت نہیں ہوتی. اصل عزت جو ہے وہ تواضع کے اندر ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. فرمایا کہ جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ اس کو عزت عطا فرماتے ہیں. ومن تکبر وضعہ اللہ. اور جو خود عزت لینے کی کوشش کرتا ہے اپنے روب سے، دبدبے سے، مار دھاڑ سے، گالی سے، گلوچ سے، ان چیزوں سے عزت بنانے کی کوشش کرتا ہے، جھوٹی عزت، وضعہ اللہ، اللہ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں. اور جس کو اللہ عزت دے وہی عزت ہے. فَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ بِيَدِهِ الْمُلْكُ. اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو مٹی کی مقام نیچا ہے. انسان اچھا وہ ہے جو اپنے آپ کو نیچے رکھتا ہے، اس میں اپنی انا کے لیے وہ کچھ نہیں کرتا. اور آگ جو ہے وہ بلند ہوتی ہے کیونکہ آگ ہمیشہ شعلہ اوپر کو اٹھتا ہے، آگ نیچے نہیں جاتی، اوپر کو جاتی ہے. تو اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس کو یہ نہیں جواب نہیں دیا کہ مٹی میں یہ ہے یا آگ میں یہ ہے. قال فاہبط منہا، گستاخ بدتمیز اتر جائے یہاں سے نیچے. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، آسمان میں رہ کر، میری بارگاہ قدس میں رہ کر تجھے تکبر، یہ دونوں باتیں یہاں نہیں چلیں گی. اس لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تکبر اور انا سے انسان کو نکلنا پڑتا ہے. جب تک انسان کے اندر انا ہے، اپنے آپ کو وہ کچھ سمجھتا ہے، وہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا. وصول اللہ، اللہ اس بندے کو مل ہی نہیں سکتے جس کے اندر انا ہے. اللہ اسی کو ملیں گے جو اپنے آپ سے نکل جاتا ہے. سراپا نور ہے تو میں اندھیرا ہوں، ہو اپنا بعد میں پہلے میں تیرا ہوں. یعنی انسان پہلے اللہ کا ہو جائے اپنے آپ کو بھلا کر، تو پھر اللہ اسے ملتے ہیں. فرمایا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، میری بارگاہ اقدس میں، پاک بارگاہ میں تیرا ناپاک تکبر کیسے چلے گا؟ نہیں چلتا. فخرج انک من الصاغرین، نکل. اور دوسری بات سن کہ ایک طرف تو کیا تھا؟ فرشتوں کا سردار تھا، بہت بلند مقام تھا تیرے پاس. اور دوسری طرف اب دیکھ کیا ہوتا ہے، انک من الصاغرین، تجھے بھول گیا تھا تو کہ یہ مقام تجھے میں نے دیا ہے. تو نے سمجھا شاید تیری ذاتی کمائی ہے، تیرا ذاتی یہ کوئی ایفرٹ کر کے تو نے اچیو کیا ہے. یہ جو انسان کو بعض دفعہ دھوکے لگ جاتے ہیں نا کہ میں نے کمائی کی، میں نے اتنے لوگوں میں میں نے اپنی شہرت پیدا کر لی، میں نے نام پیدا کر لیا، میں نے مقام پیدا کر لیا. یہ سب اس کو دھوکا لگتا ہے بیچارے کو. تیرے جیسے بہت سے لوگ جوتے چٹکھاتے پھرتے ہیں، ان میں کیا کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں. تجھے اللہ نے موقع دیے، تجھے اللہ نے سہولتیں دی، تجھے اللہ نے اسباب پیدا کیے، تو آگے یہاں تک پہنچ گیا. اب تو آگے اکڑتا ہے. تو اس بیچارے کو بھی یہ دھوکا لگا تھا کہ میں ہی سب کچھ ہوں. لیکن فرمایا فخر انک من الصاغرین، ایک طرف تیرے سر پہ فرشتوں کی سرداری کا تاج تھا. ایک لمحہ نہیں لگا، ایک منٹ نہیں لگا کہ فخرج انک من الصاغرین، اب تو اتنے ہی نیچے چلا گیا. اب تو ذلیل ہے، ذلیل، ملعون ہے، لعنت ہے تیرے اوپر. تیرے اوپر جتنی لعنت پڑے گی اتنی کسی پر مخلوقات میں سے نہیں پڑے گی. ابلیس دیکھ لیں جتنی لعنتیں آج تک اس پر پڑ رہی ہیں، کسی مخلوق پر، کسی انسان پر، کسی چیز پر اتنی لعنتیں نہیں پڑتی. تو ایک طرف کہاں فرشتوں کی سرداری اور ایک طرف کہاں لعنتوں کے طوق. تو یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو کچھ سمجھا تھا. اس لیے فرمایا تکبر عزازیل را خار کر. پھر آگے اس نے اللہ سے دعا مانگی انظرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے ڈھیل دے دی جائے. اس سے اس کا دیکھیں، اس کی معرفت دیکھیے، اندازہ لگائیے
کہ عین اس وقت میں جب اللہ تعالیٰ اس پر غصے میں ہے اس نے دعا مانگی ہے، اور اس کو پتا تھا کہ دعا اللہ تعالیٰ غصے سے مغلوب نہیں ہوتے. یعنی اللہ کا غصہ ہمارے جیسا غصہ نہیں ہے کہ ہم تو مغلوب ہو گئے نا، غصے میں فیصلے کر لیتے ہیں، بعد میں ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے کہ یہ میں کیا کر بیٹھا. اللہ کا غصہ ایسا غصہ نہیں ہے، وہ تو ایک لفظوں کا ہمارا اشتراک ہے، ہم اس کو غصہ کہہ دیتے ہیں یا غضب کہہ دیتے ہیں، ورنہ اللہ کی ذات صفات تو ہمارے ادراک اور جو ہے وہ احاطے سے بہت باہر کی چیز ہے، اس کا تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ ہمیں غصہ ہو تو ہم غصے میں غصے ہی ہوتے ہیں، ہم غصے کے عین غصے میں سافٹ کارنر ہی رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہوتا. اس کی ایک ذات ایک صفت دوسری صفت کو ختم نہیں کرتی، اس پہ غلبہ نہیں پاتی. اس لیے شیطان کو یہ بات معلوم تھی. اس نے عین اسی وقت میں جب وہ وہاں سے راندہ درگاہ ہو رہا تھا اس نے دعا مانگی ہے، انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے ڈھیل دے دے. کب تک؟ قیامت کے دن تک. کیوں؟ اسے پتا تھا کہ آدم کی اولاد کا کھیل قیامت تک چلنا ہے. تو اسے یہ تھا کہ میں اپنی دشمنی نبھاؤں گا، جو میری اب یہاں دشمنی ہو چکی ہے کہ کجا میں فرشتوں کا سردار تھا اور اب یہ میری جگہ پہ آ گیا، خلافت کا تاج اس کے سر پہ رکھ دیا گیا. خلافت کی امیدیں تو میں لگائے بیٹھا تھا کہ خلافت مجھے ملے گی، لیکن یہ بعد میں آیا، بعد میں آ کر خلافت کا تاج اس پہ سر پہ رکھ دیا گیا. تو اب تو میری اس کے ساتھ ٹسل بن گئی، دشمنی لگ گئی. تو اس نے پھر اس دشمنی کو نبھانے کے لیے اس نے کہا کہ مجھے کیا خبر، آدم تو چلو قیامت تک جیے گا نہیں، اس کی تو اولاد آتی جائے گی، لیکن مجھے اپنی اولاد پر بھروسہ نہیں، میں خود جیتا رہوں گا، میں خود ان کے ساتھ نمٹوں گا، ہر ایک کے ساتھ. ان میں سے جتنے نبی آئے دنیا میں سب کے ساتھ رہا ہے. یہ بڑا ظالم ہے، بہت ہوشیار ہے، بہت سمجھدار ہے، بہت داؤ ہے اس کے پاس، نورانی داؤ ہے، نورانی. دین کے رنگ میں گمراہی دیتا ہے، دین کے رنگ میں انسان کو بے دینی پہ لے جاتا ہے. ایسے ایسے داؤ پیچ ہیں اس کے پاس، اللہ کی پناہ کے بغیر انسان اس سے بچ نہیں سکتا. تو پھر فرمایا انک من المنظرین، جا تجھے ڈھیل ہے. لیکن یہ ڈھیل کب تک ملی ہے؟ یہ قیامت کے دن تک نہیں ہے، بلکہ جب تک سب لوگ مریں گے، ساری کائنات، کل من علیہ فان. ایک وقت آئے گا کہ ہر چیز فنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی، باقی ہر چیز فنا ہے، فرشتے بھی، سب چیزیں. تو اس میں اس شیطان کا مرنا بھی طے ہے. تو قیامت کی سے مراد مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب تک کا زمانہ، جب تک کہ انسان رہیں گے. تو یہ قصہ ہمیں یہ بات بھی سمجھاتا ہے کہ اس دنیا میں جو ہم آئے ہیں تو اس کے پس منظر میں یہ بات بھی ہے. تو ہم یہاں آزاد نہیں ہیں، ہم یہاں ایک آزمائش کے اندر آئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود آگے کہا کہ دیکھو ٹھیک ہے، کل کی آیات میں آئے گا کہ ٹھیک ہے جا، تو جس کو گمراہ کر سکتا ہے کر لے، جو میرے مخلص بندے ہوں گے وہ تیرے قابو نہیں آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں غلط راستے، غلط طریقے ہوں گے، لا محالہ ہوں گے، آزمائشیں بھی ہوں گی، امتحان بھی ہوں گے، صحیح راستہ بھی ہوگا، صحیح راستہ بتانے والے بھی ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا سے شیطان مر جائے. ہم بسا اوقات خواہش کے درجے میں تو یہ بات کر سکتے ہیں کہ شیطان کو کیوں پیدا کیا. نہیں، شیطان کو اس لیے پیدا کیا کہ امتحان کے لیے تمہارے. جیسے امتحان میں 4 سوال، ایک سوال کے 4 جواب، جن میں سے ایک ٹھیک 3 غلط. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ممتحن بڑے ظالم لوگ ہیں کہ 3 غلط ہونے کے امکانات پیدا کر دیے، 3 آپشن غلط، 1 آپشن صحیح. تو گویا کہ 75% چانس ہو گئے فیل ہونے کے اور 25% چانس ہے پاس ہونے کے. تو ممتحن تو بڑا ظالم ہے کہ جو ایسا امتحان بناتا ہے جس میں بچوں کے فیل کرنے کے اتنے زیادہ چانس رکھ دیتا ہے. لیکن کوئی سمجھدار آدمی بھی یہ بات نہیں کرے گا، وہ کہے گا بھائی امتحان ہوتا ہے، اس کو تیاری کا موقع دیا، اس کو بتا دیا امتحان ہوگا اور آگے اس کی بنیاد پر ڈگری جاری ہونی ہے. تو لوگوں کی جانوں سے تھوڑی کھیلنا ہے کہ ہر ایک کو پاس کر دو، ہر ایک کو انجینئر بنا دو، پل چاہے گرتے رہیں کچھ بھی ہوتا رہے، ہر ایک کو ڈاکٹر بنا دو. کہتے ہیں نہیں، معیار تعلیم باقی رکھنے کے لیے امتحان سخت ہونا چاہیے. تو جیسے یہاں امتحان سخت کرتے ہیں، ایسے یہ پوری دنیا، ہماری زندگی بھی ایک امتحان ہے. اس امتحان کے اندر شیطان کا پیدا ہونا ضروری ہے، لازمی ہے. شیطان کو اس معنی میں یہاں کی ایک ضرورت ہے کہ امتحان اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. اور اسی امتحان پہ آگے درجات ہیں، والسابقون الاولون اولئک المقربون. جتنے بھی آگے درجے ہیں جنت میں بنیں گے، ورنہ تو سب ایک درجے میں چلے جائیں. جیسے ہم کلاس میں کبھی برداشت نہیں کرتے کہ سب بچے ایک جیسے نمبروں سے پاس ہو جائیں، تو ایسے اللہ بھی فرماتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کہ ہم سب کو برابر کر دیں. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ہم نے درجے رکھے ہیں، ان درجوں تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے وہ دنیا کا دارالامتحان ہے. اس دارالامتحان میں شیطان کا وجود لازمی ہے. شیطان نہیں ہوگا تو پھر امتحان ہی ختم ہو جائے گا.
ہاں لیکن جو اس کے ساتھ جائے گا وہ جائے گا جہنم میں، جیسے آگے آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔